السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب مجاہد شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ویلکم سر، آپ تشریف لائیں آج رمضان میں، آپ نے ہماری عزت افزائی کی ہے، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سیاسی اور سماجی رہنما ڈاکٹر سعید علائی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا جب آپ پروفیشنلی کام کرتے تھے تب بھی آپ چھائے ہوئے تھے، پھر آپ سیاست میں آئے اس میں بھی چھا گئے، پھر پتہ چلتا تھا کہ جعلی ادویات پکڑ رہے ہیں، کبھی آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے ترجمان بنے ہوئے ہیں، تو پھر اچانک کہاں گئے اور کیا ہوا سب؟ اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے، کیونکہ ایک دم پچھلے 15-12 سال کی کہانی جو ہے چند لفظوں میں دہرائی ہے۔ تو میں کیونکہ ایم پی اے تھا لاہور سے ہی، اور وہاں سے ہی میں ساتھ چیئرمین فار کنٹرول آف اسپوریس ڈرگز بھی رہا، جس کے نتیجے میں ہم نے لاہور میں پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا جعلی ادویات کے خلاف۔ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بڑا اخباروں کی زینت بنا اور بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ پھر وہیں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں کچھ عرصہ صحت میں بھی رہا، پارلیمنٹری سیکرٹری رہا اور اس کی مشاورت کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ تو یہ 5 سال 2008 سے 13 تک میں حکومت میں سرگرم تھا، پنجاب حکومت میں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سیاست کے جو رخ تھا اور جو طرز تھی، جو اس کا طریقہ کار تھا، تو اس سے میں کچھ تھوڑا مایوس ہوا، اور پھر میں 2014 اور 15 میں اسلام آباد ہلال احمر کا سربراہ بن کے چلا گیا۔ تو وہ ذرا ایک اے پولیٹیکل یعنی غیر سیاسی ایک تعیناتی تھی، جس میں صرف انسانی فلاح اور ہیومینٹیرین ورک تھا۔ تو پھر 6 سال وہاں گزارے، تو جس کے نتیجے میں سیاست سے تھوڑی سی کنارہ کشی ہوئی اور سماجی اور انسانی کاموں میں زیادہ مشغولیت ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان میں سیاست ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی ہو، وہ اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں، سیاست اٹ سیلف تو اچھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک خدمت ہے، عبادت بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اسے ایک تماشا بنا دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کل ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، آپ بیانات دیکھ لیں، تو سیاستدان بڑی غیر معیاری اور غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے قوم کے نوجوانوں کے لیے، بلکہ وہ ہنسنے کا باعث ہیں، مذاق خیزی کا باعث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاستدانوں کے امیج کو ڈسٹارٹ کیا ہے ان لوگوں نے جو غیر تجربہ کار ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں، یا یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کے انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتے ہیں تو سیاسی پروگرام بھی انٹرٹینمنٹ پروگرام بن گئے ہیں۔ اچھا، اس کو خراب کرنے میں زیادہ کون سی جماعت کا تعلق؟ دیکھیں، پہلے تو میرا خیال میں ساری جماعتیں شامل ہیں، میرا خیال میں کسی ایک کو ہم اس میں سے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر 20 سال پہلے دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ اس کے ذمہ دار تھے، پھر اس کو پیک پہ پہنچانے میں پی ٹی آئی کا بہت کردار تھا، اور اب یہ تینوں جماعتوں کے وہ لوگ جو ہاکس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نون لیگ کے دور میں بھی پیچھے بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اب پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے تب بھی دیکھ رہے ہیں، کون سا دور اچھا لگتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ انصاف کی بات کریں تو اگر ڈیولپمنٹ کے حساب سے بات کی جائے تو پی ایم ایل این کے زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس سے بعد میں ہوئی۔ پی ٹی آئی میں ڈیولپمنٹ کے قریب نہیں گئے، یہ شاید اس کی استعداد نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور دوں، ایک یعنی پلس پوائنٹ کہوں گا کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے وزراء کو، اپنے ورکرز کو اوبلائج کیا ہے، انہیں وزیر بنایا ہے، انہیں اختیارات دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے جماعتوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ اب دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ فارن منسٹر ہیں، وہ وزارت خارجہ کے سربراہ ہیں، وہ خارجہ امور پہ گفتگو کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، دفاع کے وزیر ہیں اور لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کامیابی یا ناکامی کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو اوبلائج بھی کیا ہے اور وزراء کو بااختیار بھی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے ماں جی؟ یہ داخل رہی ہیں 2 مہینے اسپتال، تو آج یہ کریں گے جیسے صبح میں ان کو پہلے بی پی چیک کرتا ہوں، پھر شوگر چیک کرتے ہیں، پھر ان کی یہ دیکھیں نا، اب یہ لو جی ذرا شوگر آپ کی ذرا بی پی چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنی والدہ کا روٹین چیک اپ کیا اور دوائیں لیں۔
اچھا ماں جی آپ بتائیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, آپ کو چیک کرتے ہیں, بلڈ پریشر شوگر چیک کرتے ہیں, تو کتنا کا آپ کو پیارا ہے یہ بیٹے آپ کے؟ بہت پیار ہے. بہت پیارے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت پہلے سے بہتر ہے. چلیں الحمدللہ. تو ان کو دعا دے دینا, ان کو یہ جو ملنے آئے ہیں آپ کو. بہت دعا دیتی ہوں, اور ترقی ہے, ہاں جی ٹھیک. عزت ہے آپ لوگ, چلو بہت دعا کرتی ہوں. یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز پہنچے. جہاں ڈاکٹر سعید الائی نے پروفیسر جاوید اکرم سے کرونا ویکسین کی پرائیویٹ ہسپتالوں میں فراہمی کے حوالے سے گفتگو کی. اچھا آج ہم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو وائس چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے, اور نامور فزیشین ہیں ملک کے, اور بین الاقوامی بھی ان کی شہرت آپ جانتے ہیں. جی. تو آج ان سے جو گفتگو کی ہے وہ ہم نے یہ کی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں کس طرح ارزاں قیمت پہ جو کووڈ ویکسین ہے وہ ایک عام آدمی کو فراہم کی جائے. یعنی اگر حکومت 15 یا 20 کروڑ جو اس کی ڈوزز ہیں وہ نہیں منگوا سکتی یا تاخیر ہو جائے, تو جیسے انڈیا میں کارپوریٹ سیکٹر نے فنڈز دیے ہیں, ڈونیشنز دی ہیں, تو اس طرح پاکستان میں بھی جو صاحب ثروت لوگ ہیں, کمپنیز ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے تعاون سے کس طرح یہ ممکن ہے کہ بہت کم وقت میں ہر پاکستانی کو ویکسین لگ سکے. تاکہ ویکسین لگے گی تو ایک بہت بڑی جو ہماری یعنی آبادی کا حصہ ہے وہ کووڈ سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کو کنکلوڈ پروفیسر صاحب کر دیں گے تاکہ یہ عام عوام کے لیے اور میڈیا کے لیے ایک انفارمیشن کا باعث ہو. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. بہت شکریہ جی. سعید الائی صاحب بھائی ہیں میرے چھوٹے, اور علامہ اقبال میں جب میں پرنسپل تھا تو یہ ظاہر ہے یہ بھی وہیں کے گریجویٹ ہیں, تو اقبال کے شہین ہیں بہت بڑے اور بہت اونچا اڑنے والے, اور یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اپنے تائیں ہم کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا یہ عمل ہے, بہت بڑا ایک مقصد ہے, اور ٹارگٹ ہے کہ جلدی سے جلدی 16 کروڑ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ جو نہ بھی ہو سکیں ان کو بھی فائدہ پہنچے. جب ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جاتی ہے تو جن کو نہیں بھی ویکسین لگی ہوتی تو ان کو بھی فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹرانسمیشن رک جاتی ہے. تو اس کے لیے یہاں آلریڈی کنسورشیم بنا ہوا ہے. وہ کنسورشیم بیسیکلی تمام بینکس نے بنایا ہے آپس میں مل کے, اور بہت ساری انڈسٹریل کارپوریٹ سیکٹر نے مل کے بنایا ہے. اس میں اخوت بھی شامل ہیں. کئی میٹنگز ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں یہ کنسورشیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مس میچ ہے. اس وقت سپلائی اتنی ہے نہیں ہے, بہت مشکل ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. سارے ملکوں نے لگانی ہے, پوری دنیا نے لگانی ہے, 7 ارب لوگوں نے لگانی ہے, تو اس لیے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے لیٹر آف انٹینٹ دے دیے ہوئے ہیں اس کنسورشیم کے بہاف پہ. اس کنسورشیم میں کئی قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو یہی ہے کہ اپنے اپنے امپلائیز کو وہ لگائیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو مفت فراہم کی جائے, غریب لوگوں کو جو ایج بریکٹ میں نہیں ہے ابھی گورنمنٹ کے. تیسرا یہ ہے کہ اخوت نے ہمیں بہت اچھا ایک فیسلٹی دی ہے کہ وہ قرض حسنہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خرید کے ویکسین لگانا چاہتا ہے 4-5 ہزار کی,
تو وہ اس کو دے رہے ہیں اور 50 روپے پر مہینہ اس کے وہ دیتا رہے گا، یا اس کا جو مالک ہے وہ 50 روپے مہینے کے اس کی تنخواہ میں سے کاٹ کے خود کو دے دے گا. تو یہ کئی قسم کے ماڈل بنائے ہیں. مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو جلد از جلد یہ فیسلٹی مل جائے، کوئی احساس محرومیت میں نہ شامل ہو، تاکہ ملک سے اور پوری دنیا سے یہ کرونا ایک تاریخ کا حصہ بن جائے اور ہم اپنی زندگی ریزیوم کر سکیں سیفلی اور بہت ساری زندگیاں بچ جائیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور خاص کر سعید الہی صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا، کہ یہ آئے اور انہوں نے سارا یہ چیز سمجھی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. ہمیشہ جب بھی ان کو کہا ہے، چاہے میں علامہ اقبال میں تھا، چاہے اسلام آباد میں تھا، چاہے یہاں تھا، انہوں نے ہمیشہ اگر ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ضرور اجر دیں. प्रोफेसर जावेद अकरम ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में मौजूद कोरोना वैक्सीन सेंटर का विजिट करवाया. اچھا جی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے، جس دن سے اس ملک میں کووڈ آیا ہے، جو مختلف ویکسینز ہیں ان کے ٹرائل یہاں ہوئے ہیں، اور تقریباً پچھلے 1.25 سال میں چائنا کی 3 جو مشہور ویکسینز تھیں ان کے ہزاروں افراد کو یہاں ٹرائل کیا گیا، اور والنٹیئر یہاں آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سسٹمیٹک طریقے سے یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور ابھی جو تھرڈ ٹرائل، ان کا جو تھرڈ ویکسین کا ٹرائل چل رہا ہے جو ZF2021 ہے، یہ دنیا کی بہترین ویکسین ہے اور اس کی 3 ڈوزز ہیں. تو ابھی آپ یہاں دیکھیں کہ تقریباً 1000 لوگوں کو لگ گئی ہیں اور 3000 اور کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائیں گی. اور یہاں پہ آپ جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں پاورٹی ایلیویشن کے لیے یہاں جاب کریٹ ہوئی ہیں، نوجوان لوگوں کو جابز مل رہی ہیں. اس کے علاوہ ویکسینیشن کرنے کے بعد جو والنٹیئرز آتے ہیں انہیں بھی ایک ہدیہ کیش پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس جو ہے دنیا کے بہترین اداروں سے مل کر جو تحقیقی کام ہے اس میں یہ شریک ہوئی ہے. تو پاکستان کی بہت کم کیا بلکہ ریئرلی یونیورسٹیز ہیں جو اس طرح کی تحقیق کا حصہ بنی ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہیں یہ کو انویسٹیگیٹر بھی ہیں، اور ڈاکٹر شاہ نور جو ہیں وہ انچارج ہیں ویکسینیشن سینٹر کے. تو یہ پچھلے کئی ماہ سے دن رات اپنے یعنی ڈیوٹی کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. چلے اس جہاد کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیے، مائک آپ کے پاس ہے. جی تھینک یو سعید بھائی، اور یونیک اپرچونیٹی آپ آج آئے ہیں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آئی تھنک پروفیسر جاوید اکرم نے ایک اپرچونیٹی کریٹ کیا. انہوں نے ہم سب کو فیکلٹی کے طور پہ سینسٹائز کیا کہ انسانی جانوں کا بچانا کتنا ضروری ہے اس کووڈ میں، جہاں پہ ظاہر ہے ایک ناگہانی آفت ہے ساری دنیا کے لیے. ساروں نے کوشش کی کہ اپنے اپنے انداز میں رسپونڈ کریں. انہوں نے اپنی فیکلٹی، اپنے ریسورسز کو یونیورسٹی میں موبلائز کیا. ہم نے کراس کلچرل برجز بنائے، چائنیز ایکسپرٹس یہاں پہ آئے. آپ کو پتہ ہے پبلک کی پرسیپشن ڈفرینٹ رہتی ہیں. تو آج ہم 6 مہینے کے بعد وہ لوگوں میں ٹرسٹ بلڈ کر چکے ہیں، جس میں لوگ باقاعدہ فون کر کے خود ہمیں کہتے ہیں کہ جی کتنا ٹائم رہ گیا ہے، آپ کس وقت کلوز ہوں گے، اور ہمیں ایون اپوائنٹمنٹس اوور بک کئی دفعہ ایون رمضان المبارک کی وجہ سے بھی. اچھا میں ایک بات کرتا چلوں سر کہ وہ ایک شعر ہے اقبال کا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجاہد صاحب کہ یہ جب ٹرائل شروع ہوئے ہیں تو لوگ ڈر رہے تھے، بالکل، لیکن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس جاوید صاحب ان کی ٹیم نے
آگے بڑھ کر ایک انیشیٹو لیا اور آج 1 سال سے اس کام میں مصروف ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور کسی خوف کے بغیر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. Well, our clinical trial here now is, we can say, going on very well here. Everyone is working very hard, so I'm very happy for that. And I think we will finish this clinical trial as soon as possible. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. تھینک یو. ایک بات میں مجاہد صاحب اور کرتا چلوں کہ اس وقت ہماری جو آبادی ہے اس وقت ہمیں چائنا نے 30 لاکھ ویکسینز دے چکا ہے اب تک, اور وہ لگ رہی ہیں پاک فوج کو, اداروں کو, ایئر فورس کو, نیوی کو, عوام کو. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بجائے چائنیز ویکسین لینے کے ہم ڈھونڈ رہے ہیں یورپین, اور اب تک ہم نہ خرید سکے ہیں نہ فیصلہ کر چکے ہیں. تو میری آج یہ اپیل ہوگی حکومت سے کہ جب ہمارے عظیم دوست چائنا نے ہمارے سے محبت کا اظہار کیا ہے, 30 لاکھ ڈوزز دے دی ہیں اور یہ ٹرائل بھی کر رہے ہیں, چائنیز ایکسپرٹ یہاں آئے ہوئے ہیں, NIH میں ویکسین تیار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, تو براہ کرم حکومت چائنیز ویکسین خرید لے. اور اس کے لیے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر, بینکس, حکومت اور بہت سے ادارے ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں, تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ کم وقت میں پوری قوم کو ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے. इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का दौरा किया. फूड टेक्नोलॉजी लैब का विजिट किया. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو بیڈلی ہٹ ہیں, یعنی موسٹلی افیکٹڈ ہیں بائی ماحولیاتی تبدیلی. تو یہ جو کلائمیٹ فائٹرز ہے, یہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس میں اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ٹریڈرز, انڈسٹریسٹ, وکلاء اور تمام جو شعبہ جات ہیں ان کے لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے. اور اس میں ہمارا جو تعاون ہم کرتے ہیں اس میں ہم شکر گزار ہیں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ایگریکلچر سائنسز کے, جس کے سربراہ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہیں, اور ہمارے جو شناور وسیم صاحب ہیں یہ فوڈ ٹیکنالوجی کے ہیڈ ہیں اور ٹاپ مین ہیں, اور سلان صاحب جو ہیں یہ انوائرمنٹل اینالسٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ کی نگرانی میں لوگوں کو تربیت دی جائے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی سے کیسے نابرد آزما ہوں گے, اس کا علاج کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ویمن کی ایسوسیشنز ہیں, کلب ہیں, ان کو ہم کچن گارڈننگ, روف گارڈننگ اور دیگر چیزوں کی تربیت دیتے ہیں.
مرکزی دفتر ایدی فاؤنڈیشن پنجاب کا دورہ کیا۔ یہ رہے گا میو ہاسپٹل سے گلبرگ 2، میو ہاسپٹل سے گلبرگ 2، گاڑی نمبر CR۔ اچھا جی، آپ نے ایک کال سنی ہے، یہ ہیڈ کوارٹر میں کال ریسیو ہوئی ہے وائرلیس کنٹرول روم میں، ڈیڈ باڈی ہے کرونا کی، اسے ہاسپٹل سے گلبرگ شفٹ کرنا ہے۔ تو اب یہاں پیغام ریسیو ہوا ہے، تو یہ سارے پرٹیکولر فون نمبر لینے کے بعد اس سے پھر یہ دوبارہ جو ریجنل آفس ہے، یعنی 22 جو ہمارے مختلف دفاتر ہیں جہاں ایمبولینسز ان کی میپنگ کر کے کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کو اطلاع کرتے ہیں، اور ایمبولینس وہاں سے اس لاش کو اٹھا کے اگر وہ نہلانا چاہیں، نہلانے کے بعد کافن باکس دینا ہے تو اس کے گھر پہ شفٹ کرتے ہیں، اور تدفین کروانی چاہیں تو بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نظام مرکزی بنایا گیا ہے جس کے تحت یہ سارا کام عمل میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایدی کے ساتھ وابستگی کس طرح سے ہے؟ ہم آئے یہاں پہ آفس میں بھی وزٹ کیا۔ ایدی صاحب سے تو بچپن سے محبت تھی، پھر ان سے زندگی میں کئی بار ملنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر وہ وصال فرما گئے، تو اب ان کے صاحبزادے جو ہیں فیصل ایدی، وہ اسی ڈٹرمنیشن سے، اسی جذبے سے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو کچھ 7-8 ماہ پہلے ان سے کراچی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں، تو میں اب بطور چیف ایڈوائزر ایدی فاؤنڈیشن کام کر رہا ہوں، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کو اس مرحلے پہ لے جائیں، اس مقام پر لے جائیں جو دنیا میں نمبر 1 ہو۔ ابھی بھی دنیا کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، اس میں ایدی فاؤنڈیشن سر فہرست ہے، اور پاکستان میں تو اس کا خیر کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ 2200 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں، ان کے اولڈ ہوم ہیں، بیگر ہومز ہیں، اور جو دماغی امراض کے شفا خانے ہیں، اور سب سے یہ کہ جو لاوارث لاشیں ہیں ان کو دفنانے کا انتظام، آپ جانتے ہیں ایدی صاحب خود ان کو نہلاتے تھے، دفناتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے ان کے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم کچھ ایڈیشن کر رہے ہیں، کہ جو ہم نے فیصل ایدی صاحب سے بڑی طویل ملاقاتیں اور بحث و مباحثہ کے بعد، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہر چیز، وہ علاج ہو یا کوئی سروس ہو، فری ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیوں ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ آپ سیاست بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ رفائی ادارہ ہے، ایک 6 سال اچھا میں کام کر رہے ہیں۔ 6 سال میں ہلال احمر میں رہا، تو وہاں پہ یہی کام کرتے تھے۔ جب وہاں سے میرا ٹینیور ختم ہوا، میں آ گیا، تو مجھے خیال گزرا کہ کیونکہ میرا تجربہ 6 سال کا ہو چکا ہے انسانی اور فلاحی کاموں میں، تو اس کے لیے سب سے اچھی تنظیم تو ایدی فاؤنڈیشن ہے۔ تو اس میں ایک عجیب مزہ ہے انسان کی خدمت میں اور درویشی میں، جو مزہ وہ سیاست میں نہیں ہے۔ سیاست میں کچھ مکاری اور عیاری کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ انسان کی انسانیت جو ہے اور اس کی درویشی کام آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے مشل ارات ہے ایدی صاحب، سب لوگ جانتے ہیں، انہیں دنیا پوری جانتی ہے کس طرح انہوں نے اپنے من کو مار کے، اپنی انا کو، سب کو قربان کر کے انسانیت کی خدمت کی۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جسے دیکھ کے میں نے ان کو جوائن کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو کرونا کی وبا ہمسایہ ملک بھارت میں اتنی زیادہ ہے، حالات وہاں بہت زیادہ کشیدہ ہیں، تو فیصل ایدی صاحب نے ان کے لیے بھی امداد کا، کوئی مدد کرنے کا اعلان کیا تھا، تو کیا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ یا ایسی کوئی چیز لے کے آگے جا رہا ہے ایدی فاؤنڈیشن؟ دیکھیں، ایدی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور تمام مذاہب انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ انسانیت کے لیے دنیا میں آئے نا، پیغمبر جتنے آئے انہوں نے لوگوں کو انسانیت سکھائی ہے۔ تو ابھی جو یہ لیٹر لکھا ہے فیصل ایدی صاحب نے مودی صاحب کو، اس میں یہی آفر کی ہے کہ کیونکہ وہاں حالات بہت بگڑ گئے ہیں تو ہم اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہیں، جس میں ہمارے ٹرینڈ جو EMTs، میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں اور ویکسینیٹرز ہیں، اور 50 کے قریب ایمبولینس ہم 24 گھنٹے میں بھارت پہنچا سکتے ہیں واگا کے راستے۔ تو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، تو اگر وہاں سے کوئی انہوں نے اس پہ ایگری کیا، اتفاق کیا، تو ایدی کی ٹیمیں، EMTs
डॉक्टर्स, नर्सेज और एम्बुलेंसेज तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना की वबा से निपटने के लिए ईदी फाउंडेशन क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि ईदी जो है ये क्योंकि डोनेशन इकट्ठी करता है, लेकिन फैसल ईदी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर का फंड था कोविड का, उसके कंट्रोल के लिए उसमें हदिया पेश किया जाके वहाँ पे, जिसकी तस्वीर भी आई, और उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में। तो इस वक्त आपको जानते हैं कि कोरोना के मरीज़ को देख के अजीज़ व अक़रबा खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारे जो ट्रेंड स्टाफ है ईदी का, वो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी शिफ्टिंग करते हैं एम्बुलेंसेज के ऊपर, हॉस्पिटल, घर या दीगर जगहों पे जहाँ भी टेस्टिंग के लिए ले जाना हो, तो ये हमारे सारे रज़ाकार ये काम करते हैं। और कोरोना के मरीज़ अगर कोई फ़र्ज़ करें जहाँ भक हो जाए, तो उसको गुस्ल देने का मामला भी आप जानते हैं बड़ा लोग डरते हैं जी। तो हमारे यहाँ ये मुकम्मल इंतज़ाम है कि कोई खुदा ना करे अगर कोरोना से जाँ भाग हो जाए, तो उसको गुस्ल देने का, उसके कफन का इंतज़ाम, उसकी तदफीन का इंतज़ाम, उसकी डेड बॉडी को सेफली कॉफिन बॉक्स में बंद करके कब्रिस्तान में दफनाने तक, ये तमाम मराहल जो हैं ये ईदी फाउंडेशन के रज़ाकार और उनका अमला खुद करता है। अपने भाई से मुलाकात करने उनके दफ्तर पहुंचे। डॉक्टर साहब, हम कहाँ आए हैं और ज़रा तारुफ भी करवाइएगा। अच्छा जी, वेलकम। सबसे पहले तो ये जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये एक प्राइवेट इदारा है जो हमने तकरीबन 1.5 साल पहले कायम किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़ मुल्क है और यहाँ के जो स्ट्रेटजीज़ हैं और हालात हैं और सियासत है वो बदलती रहती है और हर वक्त हम किसी न किसी मुश्किल से, मुसीबत से आशना रहते हैं। तो हमारे जो इदारे हैं, जो पुलिस फोर्स है, रेंजर्स है, आर्मी है, पुलिस है या दीगर इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज यहाँ करने के लिए बहुत कम इदारे हैं। तो इसके हवाले से वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया। तो ये जितने मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, करिकुलम है, वो तैयार करना, फिर मेहमान लेक्चरर्स को बुलाना, ऑडियंस का इंतखाब करना, और वो टेक्निकल जितने काम हैं वो नवीद इलाही साहब सर अंजाम देते हैं। और नाम से ही आपके भाई भी लगते जी, हैं। भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं। अच्छा, आपके भाई भी हैं सईद इलाही साहब, तो थोड़ा इनके बारे में भी बताइए कि कैसी सरपरस्ती इनकी चल रही जी, है। वो आपने खुद ही बता दिया कि वो कई काम जो हैं वो मल्टीटास्किंग के, क्योंकि ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी माशाल्लाह, और जो काम करते हैं बड़े पैशन से करते हैं, विद एंथुसियाज्म। तो उनका होने से हमें तो बड़ा ज़ाहिर हौसला होता है, और उनका विजन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी तो चीज़ें टेक्निकल चलती रहती हैं, लेकिन तो वैसे जो बड़े भाई होते हैं वो कभी कभार डांट डपट भी कर लेते हैं, तो कोई इस तरह का इनका भी है कि या फ्रेंडली हैं आपके साथ? हाँ जी, फ्रेंडली भी हैं, डांट डपट भी हो जाती है, लेकिन मेरा इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो एक हद तक फिर डांट डपट मतलब ज़्यादा छोटे नहीं हैं आप? डांट डपट उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ पढ़े और कहाँ जवान हुए, कहाँ परवान चढ़े? सेंट्रल मॉडल स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और फिर तकरीबन कॉलेज के बाद लाहौर में रहे।
اور کچھ عرصہ پھر میں آئرلینڈ چلا گیا تھا, وہاں کچھ عرصہ کچھ کورسز کرتا رہا. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا, والد صاحب کی خواہش تھی, تو وہ خواہش پوری کی, اور ان کی زندگی میں ہی سارا کچھ کرنے کے بعد. اگر والد کی خواہش پوری کی تو خود کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیا خود وہی جو اب کر رہے ہیں کہ سیاست اور انسانیت جو ہے, یہ سوشل ورک, اس کا مجھے پیشن تھا. تو اب تقریباً سیاست کا شوق بھی پورا کر لیا, اور انسانی خدمات کا جو سفر تھا ہلال احمر کا اور عیدی کا, وہ جاری ہے. اور اب پھر کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ سیاست پھر کچھ تشنا رہ گئی ہے. تو کبھی کبھی کوئی دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اکٹھے کیے جائیں اور وہ ایسی پارٹی بنائی جائے جو سیاسی پارٹی جس کا بالکل طرز عمل وہی ہو جو جمہوریت کا یورپ میں ہے. اور وہ پارٹی اس طرح کی ہو کہ یونین کونسلز, وارڈ, پروونشل لیول, نیشنل لیول, صوبائی لیول اور ملک کی لیول پہ جو لوگ سامنے آئیں وہ الیکشن کے ذریعے آئیں, اور اس میں ایک پڑھا لکھا آدمی, عام آدمی بھی حصہ لے سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے, بہت کام کیا آپ نے ان کے ساتھ مل کے, پھر آپ نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا, کامیاب بھی ہوئے, پھر دوبارہ الیکشن میں شاید آپ کو ٹکٹ نہیں ملا یا آپ کے اختلافات پیدا ہوئے. علیحدگی کیوں ہوئی, کیوں چھوڑا نون لیگ کو؟ اچھا, ابھی ایک تو پہلی بات ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو آفیشلی چھوڑا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پنجاب میں تھا تو یہاں پہ جو قیادت تھی اور جو لوگ ارد گرد تھے, وہاں معیار تبدیل ہو گئے. اور جب قیادت جو ہے وہ کان کی کچی ہو جائے اور خوشامد پہ یقین رکھے, تو پھر اسے اپنے وفادار ساتھیوں اور سمجھدار ساتھیوں سے. قیادت میں بڑی قیادت یا چھوٹی قیادت؟ چھوٹی قیادت تھی نا پنجاب میں, تو وہی لوگ تھے. تو پھر پارٹیاں محروم ہو جاتی ہیں وفاداروں سے, سمجھداروں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ آپ جس طرح سے بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے, ایم بی بی ایس آپ نے کیا, چاہے والد کی خواہش پہ کیا, بڑا آسان تھا, پیسے کماتے, مریضوں کو چیک کرتے, پیسے کماتے, جو ڈاکٹرز عام طور پہ ڈاکٹرز کے بارے میں جو تاثر ہے. آپ نے یہ سب کچھ چھوڑا, پڑھنے کے بعد, ایم بی بی ایس کرنے کے بعد یہ چھوڑا, یہ بڑی بہادری کا کام ہے. پھر آپ نے ذریعہ معاش بھی یہ نہیں رکھا, کیسے ہوا؟ اچھا سر, یہ اس طرح ہوا کہ بچپن میں جب جاتا تھا میں کسی ڈاکٹر کو بطور مریض کے ملنے کے لیے, تو ایک کنسیپٹ تھا کہ ایک فرشتے کو ملنے جا رہے ہیں جو شفا دے گا, ہیل کرے گا. تو اس کے بعد جب اس کے دراز میں یا میز پہ چند روپے رکھے جاتے تھے تو کنسیپٹ پورا بدل جاتا تھا. تو میں نے بچپن میں سوچا کہ اگر میں ڈاکٹر بنا تو میں علاج تو ضرور کروں گا لیکن فیس نہیں لوں گا. تو اس پہ میں نے ایک وعدہ کیا, اور جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں اس سے آج تک میں نے کبھی کسی پیشنٹ سے ایک پیسہ وصول نہیں کیا, اور نہ ہی میرا یہ ذریعہ معاش رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جب ہلال احمد کے تھے, ذمہ داری آپ پہ تھی, تو چیئرمین تھے آپ, تو کیا ابرار الحق کے ساتھ کوئی اختلاف کی خبریں سامنے آئیں یا سیٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں, ابرار الحق تو ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اور ان کے بھائی اسرار صاحب سے دوستی ہے. اصل میں میرا ٹینور میں کچھ ماہ رہتے تھے ختم ہونے میں, 3 سال کا ٹینور تھا. تو اس سے پہلے ان کے آرڈر ہو گئے, جسے میں نے کورٹ میں چیلنج کیا, وہ 3 مہینے گزر گئے تو ہم بھی فارغ ہو گئے اور وہ بھی آ گئے. اچھا, تو وہ ایک 3 مہینے کا مسئلہ تھا جو قانون کے تحت پورے کر لیے, عدالت سے رجوع کیا, اسٹے مل گیا, تو 3 مہینے پورے ہو گئے تو فارغ ہو گئے. ٹیلی میڈیسن یونٹ کا وزٹ کیا. ڈاکٹر خرم شہزاد کی پرتکلف افطار دعوت پر معروف صحافی مجیب الرحمان شامی, ڈاکٹر خالد بٹ, ملک کلیم انجم کے ہمراہ افطاری کی. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ یہ ایک, اگر آپ نے جو میڈیکل پروفیشن ہے اس پہ یہ کنسنٹریٹ کر لیتے نا تو بہت بڑے فزیشین ہوتے. اور اگر یہ سیاست میں پوری طرح اپنا دل لگا دیتے تو بہت بڑے سیاستدان ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں دی ہیں, اور یہ میرے لیے یہ تو ایک تاریخ کا ایک کردار ہے
یعنی جیسے کوئی نسیم حجازی کے ناول ہوتے ہیں نا، ان کا ایک کردار ہے یہ ایک میرا خیال اگر آپ یہ تو ایک ایسے جرنیل ہیں جو ایک کشتوں کے پشتے لگاتے فتوحات کرتے چلے جاتے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے جتنا بھی دیکھا نا، ایک انتہائی دیانتدار، دوستوں کے دوست اور ایک سچے پاکستانی. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی ان کو دیکھا ہے اتنا ہی میں ان سے متاثر ہوا. اور ایک بس میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ کہ سوتے کس وقت ہیں. میں ہر وقت ان کو جاگتے ہی دیکھتا ہوں، سرگرم، اور جو یہ تہیہ کر لیں وہ کام کر لیتے. یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر حامد بٹ، تو چھوٹے بھائی بھی ہیں. یہ پہلے ایک زمانے میں YDA بنی تھی، آپ جانتے ہیں، جس نے بڑا شور کیا پوری دنیا میں. تو اس کے بانی حامد بٹ صاحب تھے. تو پھر جب یوں یہ بڑے ہوتے گئے، نوجوان ہوئے اور میچور ہوئے، تو یہ اب کنسلٹنٹ بن گئے ہیں اور نیورو فزیشین ہیں. تو اب انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، ینگ کنسلٹنٹس ایسوسیشن، پورے پاکستان کی. یعنی ہزاروں جو کنسلٹنٹس ہیں اس کی تنظیم کے سربراہ ہیں. تو آج ہمارا مقصد تھا کہ جب ہم سب اکٹھے ہوں تو ان کو بھی بلا لیں اور ان سے گپ بھی لگائیں. جی بٹ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر سعید لئی صاحب ہیں، یہ بحیثیت ڈاکٹر بھی اور ہمارے لیے، میرے لیے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح قابل احترام ہے. اگر میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب پہلی ویو آئی کورونا کی، تو اس دوران انہوں نے صرف یہ نہیں کہ پنجاب، انہوں نے پورے پاکستان میں حتیٰ کہ بلوچستان کے اندر جا کر بھی جو PPEs پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز کو فراہم کیا، اس کی ایک چین چلائی. یعنی کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس کے وہ ایک مطلب اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، جو مریضوں کو لے کے ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دلی کے جذبات رکھے ہیں، مطلب وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں.